السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ایک اضافی بات آپ کو بتلانے کا ارادہ ہے، آپ اس کو سمجھنے کی کوشش بھی کریں۔ عربی زبان میں جب ہم عربی تکلم کرتے ہیں تو وہاں پر ہم الفاظ کے آخر میں وقف کرتے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے، جس سے عربی اچھی لگتی ہے، مستحسن لگتی ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ جو بات کرنے والا ہے، جو عربی میں تکلم کرنے والا ہے، وہ فصیح و بلیغ عربی میں تکلم کر رہا ہے، بات کر رہا ہے۔ لیکن اگر کوئی وقف نہیں کرتا اور بس ویسے ہی چلا جاتا ہے، دیکھیں وقف کی اہمیت ہمیں اس سے بھی اندازہ اس کا لگائیں کہ قرآن مجید میں بھی جگہ پر جو ہے نا وہ وقف کرایا جاتا ہے، کہیں پر لازم ہوتا ہے، کہیں پر لازم نہیں ہوتا، بہرحال وقف کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے عربی میں بھی یہ قاعدہ ہمیں ملحوظ رکھنا چاہیے۔ تو اب دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ بولتے وقت ہمیشہ آخری لفظ پر وقف کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، بولتے وقت ہمیشہ آخری لفظ پر وقف کرتے ہیں، یعنی آخر میں کوئی حرکت نہیں پڑتے۔ لیکن کبھی کبھی اس قاعدے کے خلاف بھی ہمیں کرنا پڑتا ہے، جیسے کہ آگے کی مثالوں میں آپ سمجھ جائیں گے۔ تو وقف کی مثال کیا ہوگی؟ جیسے البیت ہے نا، تو اب وقف کی حالت میں اس کو پڑھیں گے البیت، البیت، وقف اس کی پڑھیں گے البیت۔ لیکن بسا اوقات اس قاعدے سے ہٹ کر بھی ہمیں جو ہے نا وہ تکلم کرنا پڑتا ہے۔ جیسے اگر کسی سے یہ پوچھا جائے کہ مسموکا، سامنے والا ہو لڑکا، اب ہم سوال کرتے ہیں مسموکا، لیکن اگر ہم اس صورت میں ہم وقف کریں تو بنے گا مسمک۔ اب پتہ نہیں چلے گا کہ یہ سوال، یہ نام کس سے پوچھا جا رہا ہے، آیا سامنے والا لڑکا ہے اس سے پوچھا جا رہا ہے، یا سامنے والی لڑکی ہے اس سے پوچھا جا رہا ہے؟ تو وقف کی صورت میں امتیاز پیدا نہیں ہوگا، مماثلت اور مشابہت رہے گی۔ اس وجہ سے یہاں پر جو ہے نا ہم وقف کریں گے۔ جیسے کہا کہ آپ کا نام کیا ہے، تو لڑکی کے لیے اگر ہم پوچھیں تو مسمکی ہوگا، اور اسی طریقے سے لڑکی کے لیے مسمکی ہوگا، لیکن وقف میں ہم مسمک کریں تو پتہ نہیں چلے گا۔ تو کہتے ہیں عربی زبان سیکھتے وقت ہم وقف کے قاعدے کو نظر انداز کریں گے۔ اس کی اعرابی حالت سے واقفیت جملوں کو سمجھنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اسے ہم مندرجہ ذیل مثالوں سے سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ آپ کا نام کیا ہے لڑکی کے لیے مسمکی، آپ کا نام کیا ہے لڑکے کے لیے۔ اب اگر اوپر کی دونوں مثالوں میں وقف کے قاعدے پر عمل کیا جائے تو دونوں صورتوں میں صرف مسمک کہا جائے گا، جس سے واضح نہیں ہوگا کہ سوال کسی لڑکے سے پوچھا گیا ہے یا لڑکے سے۔ کہتے ہیں جملے کا تجزیہ کرتے ہیں، مبتدا خبر کی پہچان اور ان کی اعرابی حالت۔ ھذا بیت، ھذا مبتدا ہے، بیت خبر ہے، دونوں مرفوع ہیں۔ نعم، ھذا بیت مبتدا خبر مرفوع۔ اس پر پھر کسی دن انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ ابھی کے لیے اتنا کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔